درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ، اپنے قبیلے بنو ہاشم کے ساتھ اور قبیلے بنو عبد المطلب کے ساتھ شب ابی طالب میں محصور ہو گئے، اور وہاں جا کر کے آپ لوگوں نے قیام کر لیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ اس پورے قبیلے میں، یعنی قبیلے بنو ہاشم میں اور قبیلے عبد المطلب میں صرف دو لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ ایک ابو لہب تھا اور ایک عبد العزیٰ بن عبد المطلب۔ یہ دو ایسے لوگ تھے جو اپنے قبیلے کے خلاف گئے، اپنے قبیلے سے الگ ہو گئے اور قریش سے جا کر کے مل گئے۔ اور ابو لہب کو اس بات پر کوئی ندامت بھی نہ تھی بلکہ فخر تھا۔ اس کی ملاقات ہند بنت عتبہ سے ہوئی تو فخریہ اس نے ہند بنت عتبہ سے پوچھا، ہل نصرت اللات والعزیٰ، کہ کیا میں اپنے قبیلے سے الگ ہو کر کے، قبیلے بنو ہاشم کو چھوڑ کر کے، کیا میں نے لات و عزیٰ کی مدد نہیں کی ہے؟ یعنی لات و عزیٰ جو ان کے معبودوں کا نام تھا، اس نے کہا کیا میں نے اپنے ان معبودوں کی مدد نہیں کی ہے؟ تو اس خاتون نے، ہند بنت عتبہ نے کہا نعم فجزاک اللہ خیرا، یقیناً تم نے بڑی مدد کی ہے ان کی، تم اپنے قبیلے کے خلاف گئے ہو، ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے، ان کے ساتھ نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو یہ دو لوگ تھے جو اپنے قبیلے کے خلاف گئے۔ قریش کی یہ پوری کوشش تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جائے، اور جو قاتل ہو وہ قریش کے علاوہ کسی اور قبیلے کا ہو، اور اس کے لیے جو بھی خون بہا دینا پڑے، جو بھی کمپنسیشن دینا پڑے، اگر کئی گنا بڑھا کر کے بھی دینا پڑا تو ہم قبیلہ بنو ہاشم کو کئی گنا کمپنسیشن بڑھا کر کے دے دیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کر رکھی تھی، ہر طرح سے آدمیوں کو لگا رکھا تھا۔ تو جب یہ تمام لوگ جا کر کے شیب ابی طالب میں محصور ہوئے تو وہاں لوگوں نے، ابو طالب نے اور بنو ہاشم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کافی حفاظتی انتظامات کیے، کافی احتیاط برتی۔ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ایک بستر لگایا جاتا سونے کے لیے، جہاں پر آپ سب کے سامنے سوتے، اور جب لوگ سو جاتے تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اٹھا کر کے ایک الگ بستر پر سلایا جاتا، اور وہاں پر ابو طالب کا کوئی بیٹا یا کوئی بھائی یا قبیلہ بنو ہاشم کا کوئی شخص جا کر کے سو جاتا، تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہاں آرام فرماتے ہیں، اور کوئی آ کر کے رات میں آپ پر حملہ یا اٹیک نہ کر دے۔ اس لیے حفاظتی انتظامات لوگوں نے کر رکھے تھے، اس قدر خطرہ تھا۔ جب قریشیوں نے دیکھا کہ ابو طالب اور ان کے قبیلے کے لوگ اور بنو عبد المطلب یہ سبھی لوگ جا کر کے وہاں آرام سے بالکل شیب ابی طالب میں رہ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ہاتھ لگانا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ انہوں نے سیکیورٹی اور سیفٹی کا بڑا ہی سخت انتظام کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ ایک میٹنگ کی کال دی اور تمام سرداروں کو دوبارہ سے بلایا اور جمع ہوئے، اور اس لیے بلایا تاکہ ایک ایسا اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے، ایک ایسا فیصلہ کیا جائے، ایک ایسی پلاننگ کی جائے کہ یہ تمام لوگ اس کی تاب نہ لا سکے، ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، ایسا ہم لوگ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، دستبردار ہو جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے کر دے، پھر ہم ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، یہ ہمارے اوپر ہوگا، ہم ایسا کوئی پلان کرتے ہیں۔ تو سب نے مل کر کے ایک پلاننگ کی اور ایک بات پر متفق ہوئے، اور وہ تھا کمپلیٹ سوشل بائیکاٹنگ کا۔ اور کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ علامہ ابن کثیر نے اس پورے معاہدے کو، ان کی اس پوری ٹریٹی اور اگریمنٹ کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اجتمع المشرکون من قریش فلما فجمع امرهم اللہ یجالسوہم ولا یبایعوہم ولا يدخلوا بیوتہم حتی یسلموا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للقتل۔ اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا، اور اس بات پر سبھی قریشی مشرکین جو تھے وہ متفق ہوئے
کہ اب ان کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، کوئی خریدنا بیچنا نہیں ان کے ساتھ، کوئی چیز نہ ان کو بیچی جائے گی نہ ان سے خریدی جائے گی، ان کے گھروں میں کوئی قدم بھی نہ رکھے گا جب تک کہ یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دے قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے معاذ اللہ۔ اور کہا وَلَا يَقْبَلُ مِن بَنِي ہاشم صُلْحًا عَبْدًا وَلَا تَأْخُذْ بِهِمْ رَأْفَةٌ حَتَّى يُسْلِمُوهُ لِلْقَتْلِ، اور بنو ہاشم کے ساتھ کوئی صلح نہ کی جائے گی، کوئی صلح نہیں، کوئی رعایت نہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے گی، ان پر کوئی ترس نہ کھایا جائے گا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے۔ یہ انہوں نے طے کیا۔ علامہ ابن کثیر نے اور بھی باتیں جوڑی ہیں اور کہا الا اللہ ينکح الیہم ولا ینکحوہم، اور نہ ہی اپنی بچیوں کا رشتہ ان کو دیا جائے گا نہ ان کی بچیوں کا رشتہ لیا جائے گا، ولا یبیعوہم شیئا ولا یبتاع منہم، نہ انہیں کوئی چیز ہم بیچیں گے نہ ان سے کوئی چیز ہم خریدیں گے۔ یہ سارے معاہدے اور ساری باتیں انہوں نے ایک پیپر پہ نوٹ ڈاؤن کیا، لکھا، اور لکھنے کے بعد اس پیپر پر سب نے پکا وعدہ کیا کہ ہم سب اس کلوز کو مانیں گے، جو کلوزز ان میں لکھے ہوئے ہیں اور جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور سب نے اس پر سگنیچر بھی کیا اس پیپر پر، اور سگنیچر کر کے اس پیپر کو خانہ کعبہ کے اندر ہینگ کر دیا گیا، ٹانگ دیا گیا، اور خانہ کعبہ کے اندر اس لیے ٹانگا گیا تاکہ کوئی ہاتھ نہ لگائے اور سب اس کا احترام کرے اور سبھی سختی کے ساتھ اس معاہدے کی پابندی کریں۔ تو اس طرح سے یہ پورا مکمل سوشل بائیکاٹ کا ایک پیپر لکھ کر کے اور ڈاکومنٹڈ یہ ایک بائیکاٹ تھا، اور اس کو خانہ کعبہ کے اندر ٹانگ دیا گیا۔ منصور بن اکرمہ بن عامر نے یہ ظالمانہ معاہدہ لکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئیں، پیرالائزڈ ہو گئیں، نہ وہ حرکت کرتی تھی اور نہ اس کے بعد وہ کوئی چیز اس کے بعد کوئی لکھ سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی، اور اس طرح سے ہی یہ معاہدہ قریش نے کی اور یہ پیپر ٹانگ دیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے کے واقعات ہیں وہ کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیرت پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔